تو انسان جو ہے وہ ایک ایسی ذات ہے جو اپنے ارادے سے حرکت بھی کرتی ہے، اور انسان حرکت کرنے کے ساتھ ساتھ عقل و فکر سے سوچتا بھی ہے، تعقل بھی کرتا ہے۔ اب جب میں یہ ساری بات بیان کر رہا ہوں، کوئی صورت آپ کے ذہن میں بن رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت نہیں بن رہی لیکن معنی ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان ایک جہان ہے، اس کو آپ جہان انسانی کا نام دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کلمات ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا ذرہ ہو، جبکہ تمہارے اندر ایک عالم کبیر پنہا ہے، ایک عالم کبیر، ایک جہان کبیر پنہا ہے۔ اور لہذا انسان کا رب سے ایک تعلق ہے۔ جتنا جہان انسان کو سمجھتے چلے جائیں گے، اتنا جہان ربوبیت ہمارے لیے آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ من عرف نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آج آپ کی خدمت میں قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں انسان اور جہان انسانی کے بیان کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے الانسان فی عرف العرفان۔ یہ کتاب آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کی چند شروحات ہمارے پاس حوزہ علمیہ کے نامور اساتذہ نے کی ہیں۔ یہ ظاہراً تو ایک پتلی سی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے معنی انتہائی عمیق اور وسیع ہیں۔ میں پہلے کتاب کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کی دو شروحات کے جو حوزہ علمیہ کے بزرگ اساتذہ نے لکھی ہیں اور عرفان کے یہ اساتذہ ہیں، آغا حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ پہلی جو اس کی شرح ہے اس کتاب کی، کیونکہ یہ کتاب الانسان فی عرف العرفان نیٹ پہ موجود ہے، البتہ عربی زبان میں۔ اصل یہ ظاہراً فارسی زبان میں ہے، اس کا عربی ترجمہ بھی ہوا ہے، اور عربی نسخہ ہی ہمارے پاس موجود ہے، اور نیٹ کی پر بھی یہ پتلی سی کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کی ایک شرح ارمغان آسمان کے نام سے سید یوسف ابراہیمیان عاملی کے بزرگ یہ اساتذہ شمار ہوتے ہیں، رہبر معظم کی طرف سے، جو آمل شہر ہے جہاں کی آغا حسن زادہ عاملی جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، اس شہر کے امام جمعہ بھی رہ چکے ہیں، اور کئی کتابیں یہاں پہ پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ ان سے کسب فیض علم کا بھی ہمیں شرف حاصل ہے۔ تو یہ ایک استاد ہیں ارمغان آسمان کے نام سے، انہوں نے اس کی شرح کی ہے۔ دوسری شرح ہے اصول انسانی کے نام سے۔ اس شرح کے مصنف ہیں آغا حیدر ضیائی، یہ بھی حوزہ علمیہ کے بزرگ اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، اور آغا حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے نامور شاگردوں میں سے ہیں۔ کتاب کی طرف ہم آتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کا پہلے تعارف آپ کی خدمت میں ہو جائے تاکہ آئندہ جو ہمارا سلسلہ گفتگو چلے اس میں ہمیں معلوم ہو کہ متن کہاں سے پڑھ رہے ہیں یا مطالب کس کتاب سے لیے جا رہے ہیں، اور انہی شروحات سے بڑے پیمانے پہ ہمارا استفادہ بھی ہوگا۔ اور اس طرف توجہ ہے کہ یہ شروحات در حقیقت انہوں نے آیات اور روایات کے ضمن میں شرح کی ہے۔ الانسان فی عرف العرفان میں 4 فصلیں ہیں۔ یہ آغا حسن زادہ عاملی کی کتاب ہے۔ آغا حسن زادہ عاملی نے پہلے وصیت کی تھی کہ یہ کتاب میری وفات کے بعد شائع کی جائے، لیکن رہبر معظم کا اسی مازندران کے صوبے کی طرف، شمال کی طرف جب ان کا سفر ہوا، پرانی بات ہے، تقریباً 20 سال یا 25 سال یا اس طرح سے کوئی سال ہیں کہ جب اس میں ممکن ہے کہ انہوں نے لکھا ہو، تقریباً اتنے ہی 15-20 سال پہلے جب رہبر معظم کا ادھر کا سفر ہوا، وہ آغا حسن زادہ عاملی سے خصوصی ملنے کے لیے تشریف لے گئے، یعنی مازندران کا ان کا سفر تھا رہبر معظم کا، لیکن وہ آغا حسن زادہ عاملی سے ملاقات کرنے کے لیے آمل شہر تشریف لے گئے، اور وہاں پہ ایرا جو ان کا گاؤں ہے جہاں پہ گھر ہے، وہاں پہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، آغا حسن زادہ عاملی کی خدمت میں رہبر معظم حاضر ہوئے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے شہر کی جانب سے، اپنی اور اپنے شہر کی جانب سے یہ کتاب انہیں ہدیہ کی تھی، اس لیے اس کتاب کے آغاز میں یہی اس کا بیک گراؤنڈ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے رہبر معظم کے لیے انتہائی تعریفی جملات بھی لکھے ہیں، اور اس کتاب کو ان کی شخصیت کے لیے ہدیہ کیا۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ یہ کتاب در حقیقت 4 فصلوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس میں آغا حسن زادہ عاملی کے مکاشفات بنیادی طور پہ تحریر ہیں، کئی مکاشفات، اور انہوں نے آغاز میں پہلی فصل قائم کی ہے حقیقت انسان،
پہلی فصل یہ ہے کہ انسان کیا ہے، حقیقت انسان اس کتاب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو آج ہم پڑھیں گے۔ دوسری فصل یہ ہے کہ اس رسالے یا اس کتاب میں، کیونکہ کتاب کا نام ہے انسان فی عرف العرفان یا انسان در عرف عرفان، یا اردو ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ انسان عرفان کی نگاہ میں۔ تو دوسری فصل یہ ہے کہ ہمارے اس رسالے میں یا اس کتاب میں عرفان سے کیا مراد ہے۔ عرفان کے کئی معنی آپ جانتے ہیں کہ معاشروں میں رائج ہیں۔ تیسری فصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مختلف القاعات اور تمثلات جو عطا ہوتے ہیں، یہ وہ تیسری فصل ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ مختلف انہوں نے اپنے مختلف علماء کے بھی مکاشفات اور تمثلات ذکر کیے ہیں اور اپنے مکاشفات بھی ذکر کیے ہیں، کیونکہ ذاتاً انہوں نے خود اپنے مکاشفات کو تحریر کیا، اس لیے پہلے وصیت کی ہوئی تھی کہ یہ کتاب میری وفات کے بعد چھاپی جائے۔ اور چوتھی فصل یہ ہے کہ چوتھی فصل طولانی بھی ہے، اس میں ان ساری چیزوں کی حقیقت سے گفتگو کی گئی ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، عوالم کتنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے، قیامت کیسی ہوگی، برزخ کیسی ہے۔ اس کو انہوں نے جو چوتھی فصل کو نام دیا ہے اس کا نام ہے اصول ابقائیہ، یعنی باقی رہنے والے اصول جن کو بقا حاصل ہے۔ بس 4 فصلیں ہو گئیں۔ پہلی فصل ہے حقیقت انسان کیا ہے، دوسری فصل ہے کہ عرفان سے مراد کیا ہے اس کتاب میں، تیسری فصل ہے تمثلات، کیونکہ اصل موضوع اس میں تفصیلی انہی تمثلات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی سے ہمارے خواب کا تعلق ہے، اسی سے ہمارے خیال کا تعلق ہے، اسی سے ہماری قبر کا تعلق ہے، اسی سے قیامت میں جو چیزیں ہمیں پیش آئیں گی اس کا تعلق ہے، جنت اور جہنم اس کی تشریح ہے، اس لیے یہ تیسری فصل اہمیت کی حامل فصل ہے۔ اور چوتھی فصل اس میں اصول ابقائیہ کے نام سے ہے، یعنی وہ اصول کے جو باقی رہ جانے والے ہیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں پہلی فصل سے۔ پہلی فصل کے اندر چند امور ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ انسان ہے کیا۔ اس بحث کا انسان کی زندگی پہ بڑا گہرا اثر ہے کہ اگر انسان 2 سوالوں کے حاصل کر لے، انسان کے بارے میں کیا موقف ہے اور کائنات کے بارے میں موقف، یعنی انسان یعنی میں کیا ہوں، یعنی میرا وجود، میری ہستی، میرے جو دیگر مجھ سے مربوط چیزیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، پھر یہ کائنات کیا چیز ہے، کائنات کے اندر ہم زندگی بسر کرتے ہیں، کائنات فقط مادی ہے یا کوئی غیر مادی کائنات بھی ہے، یا یہ کائنات مادی کیسے چل رہی ہے۔ یعنی 2 چیزوں کے بارے میں انسان کے نظریات ہونا ضروری ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ نظریات نہیں بنائے تو ہوں گے نہیں، یعنی یہ ہمارے لیے تعجب اور بات ہے، اس پہ تو زور دیا جاتا ہے کہ ان 2 موضوعات کے بارے میں اپنا نظریہ بناؤ، اپنی آئیڈیالوجی بناؤ، ایک انسان کے بارے میں اور ایک کائنات کے بارے میں۔ لیکن انسان سوچتا ہے کہ اگر میری انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی آئیڈیالوجی یا میرا نظریہ نہیں ہے تو شاید کوئی بھی نظریے کا میں مالک نہیں ہوں۔ نہیں، اس کا کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور ہے انسان کے بارے میں۔ اگر انسان نے تحقیقات کر کے نظریے کو نہیں اپنے بنایا تو پھر اس کا نظریہ در حقیقت وہ ہے کہ جو معاشرہ اسے دیتا ہے، وہ ہے کہ جو ممبر سے اس نے سنا ہے، خود سے کوئی تحقیق کر کے نظریہ نہیں بنایا۔ میں اس بات کو دوبارہ تکرار کر دوں کیونکہ یہ پہلی فصل ہی ہمارے لیے بڑی قیمتی فصلوں میں سے ایک فصل بن جاتی ہے۔ یعنی انسان کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے، آپ کی کوئی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، نظریہ ہونا چاہیے، موقف ہونا چاہیے، دلیل کے ساتھ ہو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میرا تو کوئی نظریہ نہیں ہے، بس لوگوں نے بحث کی ہے اور علماء نے بحث کی ہے، صرف اتنی سی بات کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بچ جائے گا، بلکہ حتماً کوئی نہ کوئی نظریہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اور وہ عموماً کون سا نظریہ اختیار کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کا یا اہل منبر کا۔ معاشرے سے مراد ہے جس ماحول میں یہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ مثلا یونیورسٹی کے ماحول میں یونیورسٹی والوں کے نظریات کا مالک ہے، گلی محلے میں وقت گزارتا ہے، گلی محلے کا مالک ہے، اپنے گاؤں رشتہ داروں گھر بار میں وقت گزارتا ہے، انہی کی ذہنیت اور انہی کے نظریات اور اعتقادات کا مالک بن جائے گا، اور انسان کے اعتقادات کوئی حقیقت اس صورت میں نہیں رکھتے۔ یہاں پہ ہم سوال ابھارتے ہیں انسان کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ عرفان معرفت سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہی ہر شے میں ایک حقیقت رکھتی ہے۔ لیکن اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے ہمارے پاس سب سے بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو جس سلسلے کو آغا حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اس کا نام ہے طریقہ معرفت نفس۔ مثلا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے متعدد آپ کے پاس طرق موجود ہیں، لیکن سب سے انہوں نے عرفان کے جس سلسلے کو شروع کیا اور جس نظریے کے قائل ہیں وہ ہے طریقہ معرفت نفس۔ یہی نظریہ یا یہی طریقہ کار سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، یہی طریقہ کار آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ لیکن سب سے بہترین طریقے سے ان حقائق کو جس ذات نے آ کے کھولا
اور جس نے سب سے بہترین طریقے سے اور بہترین مثالوں سے اس کو آ کے آشکار کیا وہ آغا حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لہذا انسان کا رب سے ایک تعلق ہے، جتنا جہان انسان کو سمجھتے چلے جائیں گے اتنا جہان ربوبیت ہمارے لیے آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، تقریباً 14 کے قریب ہمارے پاس جملات ہیں جو اس روایت کے معنی کے اعتبار سے وارد ہوئے ہیں، اور غرر الحکم میں سارے جم بھی ہیں، اور قرآن کریم کی آیات سے بھی عکس نقیص کی صورت میں یہ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی لازمے کے طور پہ ثابت ہوتا ہے، بدیہی طور پہ۔ بالفاظ دیگر ممکن ہے کوئی یہ اعتراض کرے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا، یہ روایت ضعیف السند ہے، تو اس کے ضعف کا جبران اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کریم کے آیات کے عین مطابق ہے عکس نقیص کی صورت میں، کہ یہ بحث کسی اور موقع پہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ روایت معروف ہے شیعہ سنی کتب کے اندر۔ علامہ حسن زادہ عمری نے اس لیے انسان کو کھول کے بیان کیا۔ انسان جتنا کھلتا چلا جائے گا اتنا انسان کے لیے جہان ربوبی کھلتا چلا جائے گا۔ بالفاظ دیگر میں اور آپ ایک فرد نہیں ہیں بلکہ ایک جہان ہے۔ ہم جس طرح اس مادی جہان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں کہ یہ جہان ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، اب تو کہکشاؤں کے سے بھی اوپر کی بالا سطح سائنس نے دریافت کر لی ہے، یہ ایک مادی جہان ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان ایک جہان ہے، اس کو آپ جہان انسانی کا نام دے سکتے ہیں، جیسا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کلمات ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا ذرہ ہو جبکہ تمہارے اندر ایک عالم کبیر پنہا ہے، ایک عالم کبیر، ایک جہان کبیر پنہا ہے، اور آپ جب یہ رسالے کی شرح کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو یہ حقیقت آپ کے لیے آشکار ہو جاتی ہے۔ ہم ڈائریکٹ اپنے موضوع کے اوپر آتے ہیں کیونکہ اس کے اندر موضوعات ہمارے پاس کثیر ہیں جس کی تشریح وسیع پیمانے پہ چاہیے۔ قبل اس کے کہ تعریف انسان شروع کریں، انسان کے بارے میں ایک نو ہم سوال ابھارتے ہیں جو آپ ملاحظہ بھی اپنی ذات میں کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہم اپنے وجود میں اپنے مادی جسم کا بھی احساس کرتے ہیں، شیشے میں شکل اپنی دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بناتے سنوارتے ہیں، اپنے جسم کے ضرر سے بچاتے ہیں، اپنے جسم کے آرام اور اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ بس جسم ایک حقیقت ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان جسم نہیں ہے، کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جسم ایک حقیقت ہے۔ کوئی آ کے کہے کہ نہیں تمہارا جسم تم نہیں ہو، وہ کہیں گے اگر میرا جسم میں نہیں ہوں تو پھر کون ہے؟ میں خود اس کا وجدانی طور پہ احساس کرتا ہوں کہ یہ میں ہی ہوں، یہ میرا ہی جسم ہے۔ اگر یہ میرا جسم نہ ہوتا اور یہ میں نہ ہوتا تو اس کو جب ضرب لگتی ہے تو درد مجھے کیوں ہوتی ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا مجھ سے گہرا تعلق ہے۔ اچھا، لیکن یہ ایک مرحلہ ہو گیا، ہمیں حواس کے ذریعے سے نظر آ رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، یہ جسم ہمارا حقیقت رکھتا ہے، ہمیں اس کا علم ہے۔ دوسرا، ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن اندھیرا نظر نہیں آتا ہمیں۔ مثلا ہم سو رہے ہیں تو ہم کسی اور جہان کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، اب جسم تو میرا نہیں کہیں گیا، آنکھیں بھی بند ہیں، حواس بھی بند ہیں، سب حواس ہمارے بند ہوتے ہیں، نہ کان سن رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نیند کہتے ہی اسی کو ہے۔ انسان کے 5 جو ظاہری 5 سینسز ہیں ان میں سب سے آخر میں جو اس کا بٹن آف ہوتا ہے، سوئچ آف ہوتا ہے، وہ کان ہے۔ اس لیے فقہی احکام میں بھی ہے کہ جب کان سے آواز سنائی نہ دے تو یہاں پہ وضو ٹوٹ گیا۔ اگر کسی کی آنکھیں بند ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس کو آواز بھی نہ سنائی دے رہی ہو تو وضو ٹوٹ گیا۔ لہذا ان حواس انسانی کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں یا میں جب خیال کی دنیا میں چلا جاتا ہوں، ہر 2 صورتوں میں میرے حواس سے میں کام نہیں لے رہا، یہ بات تو ہے، لیکن پھر انسان سوچتا ہے کہ میں دیکھ کیسے رہا ہوں، کیسے مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی عزت ذلت کے مسائل آپ کے پیدا ہو گئے، ناگواریاں آپ کے لیے جنم لے گئیں، اب آپ ممکن ہے کہ کوئی جھاڑو دے رہے ہوں، برتن دھو رہے ہوں، کھانا بنا رہے ہوں، کوئی چیز خریداری کر رہے ہوں، لیکن اپنے نفس میں پوری لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اپنے نفس میں اس بندے کو دیکھ بھی رہے ہیں، سارے کے سارے آس پاس اس کی در و دیوار اور ساری کی ساری چیزیں بھی آپ کو اپنے وجود میں نظر آ رہی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ یہاں پہ انسان سوچتا ہے کہ یہ جہان کیا ہے، پھر بس یہ دوسرا جہان ہمارے لیے ہو گیا، میں ہی ہوں، لیکن مجھے یہ یقین ہے میرا جسم یہ نہیں ہے، کیونکہ میرا جسم تو حواس سارے میرے سوئچ آف تھا ان کا، وہ تو سو رہے تھے، وہ تو بالکل فعال اور متحرک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میری آنکھیں بند ہیں کہ میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، یہ بھی مجھے یقین ہے، خواب ہے، خیال ہے، بس اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کوئی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں بغیر اس آنکھ کے، بغیر حواس کے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آنکھ تب دیکھتی ہے جب روشنی ہو، اب تو اندھیرا، روشنی نہیں ہے۔ خود سائنس اس حوالے سے کوئی بہتر سے بہتر کوئی تشریح نہیں پیش کر سکی، الجھاؤ کا ہی شکار ہے۔
مثلا وہ کہے گی کہ سر کے اندر آپ کے بعض سیلز ہیں، اس سیلز کی وجہ سے آپ کو ایسا نظر آتا ہے. آپ کہیں گے بھائی دکھائی تو آنکھوں سے ہی بالآخر دیتا ہے نا، ادھر کون سی میری حصہ ہے کہ جو میں بغیر آنکھوں کے دیکھ لوں. تو ادھر بھی سائنس خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ سائنس حص سے باہر کسی چیز کو بیان ہی نہیں کر سکتی. سائنس کا کل جو عمارت سائنس کی کھڑی ہے، وہ کل کی کل عمارت کس پر کھڑی ہے؟ وہ حص کے اوپر کھڑی ہے، 5 سینسز کے اوپر، اور ایکسپیریمنٹ مشاہدے پہ کھڑی ہے. اس لیے وہ حص سے باہر کی کائنات کو سائنس بیان ہی نہیں صحیح کر سکتی. بہرحال آپ نے یہ دوسرا مشاہدہ کیا کہ ہاں ہمارے اندر ایک چیز ہے جس میں مجھے صورتیں نظر آتی ہیں، جس میں مجھے پوری کی پوری کہانی نظر آتی ہے، پورا کا پورا واقعہ نظر آتا ہے. یہ میرے اندر ایک جہان ہے. اچھا، تیسرا ہمارے پاس معنی آ جاتا ہے، ہم تعقل کرتے ہیں. جب میں تعقل کرتا ہوں تو کوئی صورت نہیں بن رہی ہوتی. مثلا جب آپ میتھمیٹکس میں اعداد کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، حساب کتاب لگا رہے ہوتے ہیں، تو ممکن آپ غور کریں گے کوئی ممکنہ صورت نہیں بن رہی آپ کی. بہت سارے آپ عقلی باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کے ذہن میں کوئی صورت نہیں بن رہی. مثلا میں ابھی بیان کرتا ہوں، انسان جو ہے وہ ایک ایسی ذات ہے جو اپنے ارادے سے حرکت بھی کرتی ہے، اور انسان حرکت کرنے کے ساتھ ساتھ عقل و فکر سے سوچتا بھی ہے، تعقل بھی کرتا ہے. اب جب میں یہ ساری بات بیان کر رہا ہوں، کوئی صورت آپ کے ذہن میں بن رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت نہیں بن رہی لیکن معنی ہے. یہ تیسرا ایک جہان ہمارے لیے آ جاتا ہے. اب یہ آپ اس کے اوپر جتنا غور کرتے جائیں گے، یہ دنیا آپ کے لیے کھلتی چلی جائے گی.